انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے اور پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے۔ مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ یہ اتنی وسیع و عریض کائنات جو ہمارے سامنے پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، یہ سب انسان کے لیے بنائی گئی ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ آسمانوں کی پنہائیاں، یہ زمین کی رانائیاں، یہ سمندر کی گہرائیاں، یہ فلک، یہ چمکتے ہوئے ستارے، یہ پہاڑ، یہ مرغزار، یہ ہوائیں اور یہ فضائیں، سب کی سب انسان کے لیے ہیں۔ ان کو پیدا کرنے والا کتنا عظیم اور کتنا بلند ہے کہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کے لیے اتنی بڑی کائنات پیدا کر دی۔ کیا خوب کسی شاعر نے کہا کہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، اور بحر و بر اور شمس و قمر ماء و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔ انسان اس دنیا میں دو طرح سے زندگی گزار سکتا ہے، ایک من چاہی زندگی اور دوسری رب چاہی زندگی۔ اب ہم نے ان دونوں باتوں کا تجزیہ کرنا ہے کہ ان دونوں میں سے بہتر راستہ کون سا ہے۔ ایک ہے اپنی مرضی کی زندگی گزارنا، دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندگی گزارنا۔ انسان جب اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے تو گویا اپنی سوچ کے مطابق گزارتا ہے۔ انسان کی سوچ کے کچھ راستے ہیں، مثلا انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے۔ ان اعضاء کے ساتھ انسان گویا معلومات اکٹھی کرتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں علم حاصل کرتا ہے۔ پھر اس علم کے ساتھ انسان اپنی زندگی کی بنیاد اٹھاتا ہے۔ دیکھیں کہ انسان کے یہ جو جتنے بھی ذرائع ہیں جن کے ساتھ وہ علم حاصل کرتا ہے، وہ ناقص ہے۔ انسان کا دیکھنا ناقص ہے۔ وہ راستے جہاں سے انسان علم حاصل کر رہا ہے، ان پر اگر غور کریں تو ناقص نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پر انسان کا دیکھنا ناقص ہے، ہر چیز کو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر روشنی میں دیکھ سکتا ہے تو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ بلی اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہے۔ پھر ہم ایک خاص حد تک دیکھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے، جبکہ پرندے مثلا عقاب کئی فرلانگ کے فاصلے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس ہوا کے اندر جو ہمارے سامنے ہے، اربوں خربوں چھوٹے چھوٹے ذرات اور جراثیم ہیں، مگر ہمیں نظر نہیں آتے۔ اگر ہمیں نظر آتے تو شاید ہمارا جینا محال ہو جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص حد کے اندر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس سے اوپر نیچے نہیں دیکھ سکتے۔ یہی ہمارے لیے یہی بہتر تھا، ورنہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو اس ہوا کے اندر اربوں خربوں جراثیم ہوتے ہیں، ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اگر مائکروسکوپ سے دیکھیں تو وہ صاف نظر آتے ہیں۔ بلکہ آج کل کئی اس قسم کے کیپسول ایسے ہیں
کہ اگر آپ انہیں کھول کر میز پر رکھ دیں تو وہ آپ کو پاؤڈر کی شکل میں نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے سب کچھ عطا کیا ہے اور سب کچھ بنایا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھنے کے حوالے سے جب ہمارے ذہن میں آ گیا کہ یہ ناقص ہے تو انسان کا سننا بھی ناقص ہے۔ یعنی انسان کی سماعت پر غور کیجئے، ہم بعض چیزوں کی آواز سنتے ہیں مگر ہر آواز نہیں سن سکتے۔ دیکھیے آج اتنی ترقی کے باوجود مختلف لیبارٹریز میں زلزلہ کو معلوم کرنے کے لیے کتے اور بلیاں پالے جاتے ہیں۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ زلزلہ آنے سے بہت پہلے کچھ آوازیں زمین میں سے نکلتی ہیں، یعنی زمین میں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کچھ آوازیں زلزلہ آنے سے پہلے، جن آوازوں کو انسان فیل نہیں کر سکتا، یعنی محسوس نہیں کر سکتا، مگر جانور ان کو محسوس کرتے ہیں۔ جانور اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں اور اشارہ ہو جاتا ہے کہ کوئی زلزلہ آنے والا ہے۔ جو آوازیں انسان نہیں سن سکتا وہ جانور سنتے ہیں۔ اتنی معمولی آواز جانور سن لیتے ہیں مگر ہم نہیں سنتے یا ہم نہیں سن سکتے۔ ہمارا اپنا سننے کا ایک فریکوینسی بینڈ ہے، اس بینڈ کے اندر آواز ہوگی تو ہم سنیں گے وگرنہ نہیں سنیں گے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ زندگی گزارنے کے دو راستے ہیں، اپنے تجربات اور مشاہدات پر زندگی بسر کرنا اور اپنے خالق و مالک کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جس طرح انسان کے یہ ذرائع علم کمزور اور ضعیف ہیں، اسی طرح کے تجربات بھی کمزور اور ضعیف ہیں۔ اپنے تجربات کو بنیاد بنانے کی بجائے انسان اللہ رب العزت کے احکام کو بنیاد بنائے، وہ یقیناً وہ انسان جو اللہ رب العزت کے احکام کو بنیاد بنائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ مثلا اگر کوئی انجینئر کسی مشین کو بنائے تو وہی بہتر جانتا ہے یہ مشین کیسے بہتر کام کرے گی۔ عام طور پر باہر کے ملک سے کوئی مشین امپورٹ کی جائے تو وہ لوگ مشین بھی بیچتے ہیں، مشین کے ساتھ انجینئر بھی بیچتے ہیں اور ایک کتابچہ بھی بیچتے ہیں۔ وہ انجینئر آتا ہے اور مشین کو لگاتا ہے، پھر مشین کو چلاتا ہے، پھر وہ مقامی لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہے کہ جس طرح میں کام کر رہا ہوں اگر میرے بعد اس طرح تم نے کیا تو تم کامیاب ہوگے، اگر اس میں کوتاہی کی تو ناکام ہوگے۔ اور اگر کہیں یاد رکھو اٹک جاؤ تو یہ رہنما کتابچہ ہے، اس کو پڑھ لینا، یہ مشین کے بارے میں ساری باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے۔ اگر اس مثال کو مسلمان اپنے ذہن میں رکھیں تو زندگی کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشین کو بنایا، انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، ان میں سے آخر میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے انجینئر بن کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن پاک یعنی انسانوں کی زندگی کے لیے کتاب رشد و ہدایت نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مطابق زندگی گزاری اور صحابہ سے کہا، اے لوگو، جس طرح میں زندگی گزار کر جا رہا ہوں یا جس طرح میں زندگی گزار رہا ہوں، اگر تم اس طرح زندگی گزارو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے پیچھے یہ انسٹرکشن بک
یعنی ہدایت کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ اگر تم اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو کامیاب ہوگے۔ اور واقعی صحیح بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید صداقتوں کا مجموعہ، حقیقتوں کا مجموعہ ہے جو کہ آج ہمارے پاس موجود ہے، جبکہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے لیے مینارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ یاد رکھیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں اور دین اسلام کی جو سنہری تعلیمات ہیں ان کے مطابق عمل کرنے سے ہی ہماری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی بھی بالکل ممکن ہے، اور ہم کامیابیوں اور کامرانیاں بھی سمیٹ سکتے ہیں۔ دن ہو یا رات، ہم نے اسلام کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ یعنی جب رات ہوتی ہے تو رات سونے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، نیت کریں اللہ کی رضا اور مغفرت کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سورت ملائیں، اور پھر یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، چھوٹے بڑے، پچھلے پہلے، ظاہر و باطن سب۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم کم از کم 100 مرتبہ استغفار کریں۔ اور استغفار کس طرح کرنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے سے پہلے سچے دل سے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ اگر میں اور آپ چاہیں تو ہم یہ عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین اور دین اسلام کی سنہری تعلیمات کو جاننے، سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔